بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملک کے وزیر اعظم کو چند سینئر جو عہدیدار ہیں ان سمیت حراست میں لے لیا گیا ہے اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ صبح خبر آئی ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق جو وزیر اعظم کو پیر کے روز یعنی کہ آج حراست میں لیا، اور ان پر کیوں لیا؟ ان پر دباؤ تھا کہ وہ جو فوجی بغاوت ہوئی ہے اس کی حمایت کا اعلان کریں۔ وزیر اعظم نے حمایت کا اعلان نہیں کیا، اور یہ کشیدگی جو بڑھ رہی تھی پچھلے کچھ ہفتوں سے، جو سول اور جو فوجی قیادت ہے اس کے درمیان جو بڑھ رہی تھی کشیدگی، یہ اس ضمن میں یہ والی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ صبح یہ والی ٹویٹ پڑھ کے ایک شیطان دوست نے اسی طرح ہی ٹویٹ کر دی، اور میں تو جناب ڈر گیا۔ میں کہ یار یہ کیوں ہو گیا؟ تو وہ پھر نیچے آ کے لکھا ہوا تھا کہ یار کہ یہ مطلب کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا، یہ وزیر اعظم جو ہیں یہ عبداللہ حمدوک ہیں، سوڈان میں مارشل لا لگا ہے، آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ یار یہ مذاق کرنے کے طریقے ہیں۔ ویسے بھی وہ ایک پھر ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں ذرا طبیعت سنبھلی، تو وہ پھر یہی کچھ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایک اور دوست ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کچھ اس طرح سے کیا کہ فوج نے کاروبار کے لیے اپنے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، ہر اہم سول عہدے پر بھی یہی قابض ہیں، ان کی موجودگی میں ملک کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی اصرار ہے کہ ملک کے یہی ہیں لگتے لگتے اور ملک میں یہی چلائیں گے، کچھ اور نہ سمجھیے گا۔ اب اینڈ پہ جا کے ہے یہ سوڈان کا ذکر ہو رہا ہے جہاں آج پھر مارشل لا لگا دیا گیا۔ ایک اور صاحب ہیں، بڑے صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ سوڈان والے جو ہیں وہ بھی ہمارے پیر بھائی ہیں، ہم یعنی کہ عادتاً ملتے، حالات و واقعات ہمارے ان کے ساتھ بہت ملتے جلتے ہیں۔ انہوں نے آدھا ملک کسی کو تحفے میں دے دیا اور باقی ماندہ جو ملک ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہو، ہمارے پیر بھائی ہیں۔ سوڈان بھی آدھا چلا گیا۔ اب مماثلت ہے تھوڑی سی۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سیاسی یا ریاستی جو نظام اور تاریخ ہے یہ مصر سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، اور ہمارے جو اداروں کے مزاج ہیں آپس کے وہ بھی ملتے جلتے ہیں، لیکن لوگوں کا مزاج نہیں ملتا۔ لوگوں نے یا حالات نے پاکستان میں جب بھی کوئی اس طرح کا غیر دستوری بندوبست قائم کیا گیا اس کے خلاف جو ہے وہ بڑی کمپین بھی چلائی، کوڑے بھی کھائے، ماریں بھی کھائیں، سارا کچھ کیا، لیکن پھر وہ اینڈ ڈیموکریسی پہ آ کے بات ختم ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کہ پاکستان کا خبیر اس ڈیموکریسی سے اٹھا ہوا ہے، ووٹ کی وجہ سے پاکستان قائم ہوا ہے۔ قائد اعظم کی ساری جد و جہد، یا اس وقت کے جو مسلمان تھے جو قائد اعظم جن کے لیڈر تھے، انہوں نے یہی کچھ کیا تھا، لیکن حرکتیں آگے چل کے ہماری بڑی خراب ہو گئی ہیں۔ یہ جو ایک جملہ لکھا ہوا ہے نا BBC کی خبر میں کہ جی کہ یہ کچھ ہفتوں سے جو سول انتظامیہ تھی یا یا سیاسی قیادت ہے اس کے اور جو فوجی قیادت ہے اس کے درمیان سوڈان کی بات ہو رہی ہے، کچھ ہفتوں سے جو تھی سرد جنگ وہ شدید ہو گئی تھی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو اس طرف گیا کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ پاکستان کے اندر بھی حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، اس لیے خوف آیا تھا جب یہ وہ شیطانی کی نا۔ اچھا شیطانی بھی کیوں کی دوستوں نے، یا جو سوشل میڈیا کے صارفین ہیں وہاں پر، یا سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ دو ہی چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک چل رہی ہے جو پاکستان کی کل کی فتح ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مزے کی چیزیں چل رہی ہیں، اور دوسری جو بات چل رہی ہے وہ سوڈان میں لگنے والے مارشل لا کے اوپر باتیں چل رہی ہیں۔ تو اسی لیے وہ یعنی اس کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے۔ مماثلت بہت زیادہ ہے پاکستان میں بھی کچھ ہفتوں سے، بلکہ 6 اکتوبر سے۔ ویسے بھی پاکستان میں وہ ہر آہٹ کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ جو چاپ آ رہی سنائی دے رہی ہے خاموشی میں، یہ ہمیں کوئی نہ کوئی جناب کوئی وہ نہیں ہوتا کہ کوئی مہم جوئی کا کوئی حصہ لگتا ہے کہ فوجی بوٹوں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ لوگ تو پہلے کہا کرتے تھے بڑے طریقے سے، وہ کیا نام تھا جی، پیر پگارو صاحب، کہ مجھے فوجی بوٹوں کی آواز آ رہی ہے، چاپ سنائی دے رہی ہے۔ یہ ان کا بڑا مشہور زمانہ بیان ہوتا تھا، اور جھرلو پھرے گا، مارچ میں مارچ ہوگا، یہ ساری باتیں پاکستان کی سیاسی جو تاریخ ہے اس میں یہ سارے چٹکلے اور یہ خدشے، وہمے اور وسوسے ان کے طور پر یہ اس میں درج ہے۔ تو اب بھی جو آج جو دل کانپ اٹھانا وہ یہی تھا کہ وزیر اعظم تو سعودی عرب سن، میرا حال کل آ جائیں گے یا آج آ جائیں گے،
تو وہ جناب یہ چپ چپیتے کم لگ گیا، گرفتار ہو گئے. یار یہ کیا بات ہوئی؟ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں انزائٹی یا بڑی وہ تھی، یعنی کہ چند لمحات کی تھی لیکن تھی، کہ آپ صبح صبح اٹھیں اور آپ کو جناب ٹویٹر کے اوپر اس وقت تو سب سے مؤثر جو ہے وہ ملک میں کیا چل رہا ہے، کیا گپ شپ لگ رہی ہے، ٹویٹر ہی ہے نا. بندہ صبح آنکھ کھلتی ہے، صحافی کا تو یہی حال ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا، وہ سیدھا ٹویٹر تے جاندہ کہ کی چل رہا ہے، ٹرینڈ کیا ہے. یہ مارشل لگ گیا بیڑا ترجے. تو وہ خدشہ، خوف اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے معاملات بھی کنٹرول میں نہیں ہیں، اور خصوصاً یہ خطرات اس وقت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب کوئی گورنمنٹ یعنی کہ سول گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی جو جس کو کہتے ہیں نا فوٹنگ، وہ کوئی سٹرونگ نہ ہو، وہ عوام میں غیر مقبول ہو چکی ہو، تو پھر ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ وہ ککھوں ہو رہی ہوتی ہے حکومت. اور پھر ایسی حکومت جس کو اصولی طور پر بھی کوئی سپورٹ دینے کے لیے تیار نہ ہو. دستوری جو تقاضا ہے پاکستان کا کہ وہ ہے نا کہ جی کہ پاکستان میں اگر آپ کسی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف کوئی ریشہ دوائیاں جو بھی اس کے خلاف بنی جائیں گی، دستور کو اگر لپیٹا جائے گا تو اس میں اگر کوئی معاونت کرے گا، کوئی مدد کرے گا. خاموشی بھی کی ایک زبان ہی ہوتی ہے نا. اگر کوئی پارٹیاں کھل کے کہہ رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیاں کہ جی کہ یہ تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کا کیا ساتھ دیں، یہ کون سا ٹھیک طریقے سے آئے ہوئے ہیں، مرضی کے مالک ہیں وہ. لیکن ایسی گورنمنٹ جس کو جناب کوئی اخلاقی سپورٹ کہیں سے بھی حاصل نہ ہو، پولیٹیکل پارٹیاں اتنی جان کے دشمن ہو جائیں کہ یہ جان چھوڑے یہ والی حکومت جو ہے، اور اس کے بدلے میں چاہے کوئی بھی آ جائے. میں عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو بطور پولیٹیکل وہ رپورٹر کے کور کیا ہے میں نے کچھ عرصہ. تو عمران خان صاحب جو تھے وہ بنی گالا کہہ رہا ہوں، یہ جو زمان پارک لاہور والا گھر ہے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 98 97 98 کی یا 99 کی لگا دیں آپ. تو تب یہ لاہور میں ہی ہوتے تھے عمران خان صاحب، اور بنی گالا تو خیر بعد میں شفٹ ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ جو بیٹھنگیں ہوتی تھی، صحافیوں کی گفتگو ہوتی تھی اور جو گپ شپ لگتی تھی، اس میں یہ بڑی بات کھلے عام کیا کرتے تھے اور آن ریکارڈ کیا کرتے تھے کہ اس کے بعد جو بھی آئے گا نا نواز شریف کی حکومت کے بعد وہ ٹھیک ہی ہوگا. ہم کہتے تھے منہ یعنی کھول کے حیران ہو گئے کہ خان صاحب اگر ماشاء اللہ لگ گیا تو نہیں، وہ بھی ٹھیک ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہوگا. اور عمران خان صاحب پرویز مشرف صاحب کو ویلکم کہنے والوں میں سے ایک تھے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ جناب مجھے وہ 100 سیٹیں دے دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پرویز مشرف صاحب نے خود یہ والی ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں. تو جو پاپولرٹی ہے وہ جس گورنمنٹ کے پاس عام آدمی اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا نہ ہو، اس پھر گورنمنٹ کا حال انہوں بھاویں چور لے جان تے بھاویں انہوں جناب کوئی سجن لے جان، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مطلب جو جہاں کہتے ہیں وہ قلعے بدیا وہ جہاں چورا کھڑیا، ایک ہی بات ہے. تو بڑی ایک کہہ لیں کہ بدقسمتی والی بات ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایک بار پھر وہیں پر کہانی آ کھڑی ہوئی ہے جس کہانی سے ہم ہمیشہ بچنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں اگر میرے پروڈیوسر صاحب اجازت دیں. وہ ہے محلے کے لوگ ہیں، گلی کے لوگ ہیں، خواتین و حضرات ہیں. آپ کو ایک یاد ہوگا کہ عمران اور پھر وہ اماں جی ہیں، وہ پھر وہ اتنی بڑی گالیاں بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب کو دے رہی ہیں. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ جناب IMF کیا کہتا ہے، ٹیکس کلیکشن کیا ہے، یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. عام آدمی کا مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر سمجھتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی مجبوریاں سمجھ کے بھی اس سے انجان ہوتے ہیں. تو عام آدمی سے تو کوئی گلہ ہی نہیں بنتا. عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے بل جلائے تھے بجلی کے. حالانکہ لاہور والا جو گھر ہے ان کا زمان پارک کا، اس کا بل جمع ہو چکا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ڈرامہ انہوں نے کیا تھا، یوں پکڑ کے لائٹر جلا کے بل جلائے تھے اور لوگوں کو کہا تھا کہ جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہے وہ لیگل چینل کے ذریعے جو ہے بینکوں کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو ڈالر نہ بھیجیں، پیسے نہ بھیجیں، ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. اس حد تک عمران خان صاحب جو تھے وہ چلے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کی نفرت میں. تو اب جو کوئی پاکستان کا پولیٹیکل لیڈر ہے یا جو قیادت ہے اس نے یہ والا کام نہیں کیا جو عمران خان صاحب جس حد تک گئے ہیں، لیکن لوگ کر رہے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کتنا تنگ ہیں. لوگوں نے اپنے بل جو ہیں وہ بیچ چوراہے کے گلی کے لا کے رکھ دیے ہیں گلی کے اوپر، اور ان کو آگ لگا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو تفرلے سمجھتے ہو تسی، ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھکڑ، اتنے پھکڑ، اتنے
وہ دے رہے ہیں. وہ پروڈیوسر صاحب وہ یہ جو ہے اس پہ آپ نے وہ بیپ لگا دینی ہے, تو وہ یہ ذرا دیکھیں. پر بل بھی تو غلط دے گیا نا. میرے سامنے میرے سامنے تھی آ جائے بڑا شوق ہے دے رہا بننے کا. پھر دوسری یہ بات ہے کہ سیاسی رقابت میں جو پی ٹی آئی ہے وہ اس حد تک آگے چلی گئی تھی. مقافات عمل ہے کہ یہ کرکٹ میں کوئی میچ ہوتا تھا یا کچھ ہوتا تھا, کوئی انٹرنیشنل آڈینس ہوتی تھی, کہیں پہ بھی ہوتا تھا, کوئی کٹ ہوا ہے تو جناب وہ گو نواز گو, گو نواز گو, تو چور ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ یہ والے کام کیا کرتے تھے. اب یہ اسٹیڈیم میں میچ, یہ مطلب یہ یو اے کی بتائی جا رہی ہے ویڈیو, اس میں لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے دوستان, آگے میں نہیں کچھ کہہ سکتا, آپ خود سن لیں. مجھے تو وہ حیا آتی ہے تھوڑی سی یہ والی بات کرتے ہوئے. تو مقافات عمل جاری ہے. گورنمنٹ جو ہے یہ ککھوں موری ہوئی ہے. انشاءاللہ کوئی مسافر نہ تھی وے. مسافر جو ہے نا آج جس کو کہتے ہیں نا غریب الوطنی, وہ بیسیکلی ایک مسافر ہوتا ہے, اجنبیت. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ عام پاکستانیوں کے لیے اجنبی بھی ہو چکی ہے, پرائی بھی ہو چکی ہے, اور قابل نفرت بھی ہو چکی ہے. کیوں ہو چکی ہے کہ اس گورنمنٹ کی طرف سے پاکستانیوں کو کوئی سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا. تو اور پھر پنگے ہیں بڑے بڑے اس گورنمنٹ کے. میں ساری جو اتنی گفتگو آپ سے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی عقل دلانے والا ہو کہ اتنے بڑے بڑے پنگے جو ہیں وہ اتنے کمزور لوگ نہیں ڈالا کرتے. پاپولر لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح کے سٹانس لیا کرتی ہے, اور یہ سٹانس بھی نہیں ہے, یہ ہے گیم ہے, گیم. آپ نے اپنے اقتدار کے لیے گیم کی, وہ الٹی پڑی ہے, تو اب آپ اس کو ایک دستور کی بالادستی سول سپریمیسی کا نام دے کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں. آپ کی مرضی ہے, لیکن اتنی کمزور گورنمنٹ اتنے بڑے جب پنگے لے گی, سوری ٹو سے یہ والا لفظ بولتے ہوئے, تو پھر جو ہے دل کو یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ پتہ نہیں کی ہو رہا, پتہ نہیں کی ہو رہا. یہ ماشاء اللہ پاویں سوڈان لگے, دل ہمارا یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے, دل ہمیں ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ پائن پتہ نہیں کی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, اور صبر اور ہمت جو ہے, یعنی صبر سے مراد یہ ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ آپشنز ڈھونڈ رہے ہیں, اور اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے گرد و نواح میں جو اطراف میں جو حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں, اسلام آباد کے اطراف کے حالات و واقعات, اس میں میں نے تو خیر وہ ذرا لک چھپ کے بات کرنے کی کوشش کی. ہمارے سعید چوئی صاحب ہیں وہ ذرا دبنگ آدمی ہیں, انہوں نے کھل کے بات کر دی ہے کہ جی کہ وہ آپشنز جو ہیں وہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں پھر ایک باری السلام علیکم. تو یہ السلام علیکم سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی کچھ تھوڑا سا بیہیو کرنا چاہیے, اور جو دوسری طرف بھائی ہیں ہمارے وہ بھی پاکستانی ہیں یار, مطلب کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں. نکلا ہے وہ ہمیشہ نکلتے رہے ہیں, تو نکال لیں, اس دفعہ بھی نکال لیں, یا پھر برداشت کر جائیں. یہی ہو سکتا ہے ملک کے وسیع تر قومی مفاد میں, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. مطلب چھینک کہیں بجتی ہے تو کمڑی یہاں پہ چھڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کی ہو گیا. تو سوڈان کا ماشاء اللہ سوڈان میں لگا ہے, ٹنگاں ساڑیاں کمب رہی نے. میرے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اتنے بھی وہ کیا کمزور دل واقعہ ہوئے ہیں. تو اس کے پیچھے پوری کی پوری سائنس ہے, پوری کی پوری تاریخ ہے, داستان ہے, اور ہم اس اپنا جو ماضی ہے اسی کو بدلنے کے خواہش مند ہیں. اللہ کرے کہ کوئی نئی ریت پڑے پاکستان میں, ورنہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے چلن میں تو کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا, وہ گورنمنٹ کے اندر ہو یا وہ اپوزیشن کے اندر ہو. میں آج کی بات کر رہا ہوں, میں ماضی کی بات نہیں کر رہا.
جو آج جو ہمیں مسائل درپیش ہے اس میں آپ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو بیہیویئر ہے، جو طرز عمل ہے، وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، وہ خود چیک کر لیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ انصاف والی بات کیا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.